کینسر ہو گیا ہے یا کوئی اور شدید موذی بیماری لاحق ہو گئی ہے، یہ مت کہیں کہ ہم پر اپنا عذاب ڈال دیں، ہم کسی عذاب میں گرفتار ہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ خدا اپنے بندوں کو آزماتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہی اس کا وعدہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ وعدہ ہے، اس نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے، وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور، ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بھوک سے آزمائیں گے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، جانوں کی کمی سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے ضرور، اپنے بندوں کو آزمائیں گے۔ اور خوشخبری انہی کے لیے ہے جو مصائب پر صبر کرتے ہیں، آلام پر اطمینان میں رہتے ہیں اور اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو تیرا ہی مال ہے اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں ناظرین کرام کہ آج معاشرے میں جب چاروں طرف نگاہ دوڑاتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے تو شکوہ شکایات بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، بہت شکوے ہونے لگے، بڑی شکایتیں ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ سے تو ہم کرتے ہی ہیں شکایتیں اور شکوے، جو کہ ہمیں کرنے ہی نہیں چاہیے، اب تو ہم بندوں سے بھی کرتے ہیں۔ بندے کیا کریں گے ناظرین کرام؟ کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ شکوہ کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لاکھ اپنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں، آپ اچھا کام کریں، آپ سب کچھ اچھا کریں، لیکن یہاں کوئی ریئلائز نہیں کرے گا۔ آپ شکوہ مت کریں، اس لیے کہ سب کو اپنے اپنے مفادات سے پیار ہے، سب اپنے اپنے مقامات پر اپنی اپنی فتح کے لیے انتظار میں بیٹھے ہیں، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ اور دوسرے کی کامیابی میں ناظرین کرام لوگ اپنے آپ کو تلاش کرتے ہیں، یہ تو ہماری وجہ سے ہو گیا، یہ تو ہم نے کر دیا۔ اسی طرح اور بھی معاملات ہوتے ہیں ناظرین کرام، صرف یہی نہیں، بلکہ اگر آپ قرض دار ہیں، کسی سے قرض آپ نے لے لیا ہے، یا اگر آپ مفلس و نادار ہیں اور کسی کے پاس آپ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ 50,000 مرتبہ آپ کو جتائے گا، دیکھو میں تمہیں یہ دے رہا ہوں کھانے کو، یہ میں دے رہا ہوں، یہ تو میں نے رکھا ہوا تھا اپنے گھر والوں کے لیے، لیکن اب تمہاری مفلسی دیکھ کر میرا جی چاہ رہا ہے کہ یہ کپڑے میں تمہیں دے دوں، یہ نئے کپڑے ہیں جو میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ میں نے پہنے بھی نہیں۔ یہ آپ کو مسلسل جتاتا رہے گا، وہ آپ کی عزت نفس کو پامال کریں۔ آپ اگر کھانے کے لیے کچھ مانگنے کے لیے جائیں گے کہیں پر تو وہ جو کھانا دیا جائے گا اس پر بھی ہم تمہیں وہ کھانا دے رہے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، ہاں وہ نہیں دے رہے جو بچا ہوا ہوتا ہے یا کچھ بچا کچھ، ہم تو وہ والا دے رہے ہیں تمہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ اب اس کی عزت نفس یہاں بھی پامال کریں۔ تو انسانوں سے کیا شکوہ کرنا، انسانوں سے کیا شکایت کرنا، فانی ہیں یہ لوگ، یہ سب فانی، ہم سب فانی ہیں، ہم سب کو مر جانا ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اور خدا سے تو شکوہ کرنا ہی نہیں چاہیے، خدا سے کس بات کا شکوہ، اس نے تو سب کچھ عطا کیا ہے۔ اگر یہ جملہ ناظرین کرام سوء ادب نہ ہوتا تو میں اسے ضرور تحریر میں بھی لاتا اور بیان بھی کرتا کہ شکوہ تو خدا کو ہم سے کرنا چاہیے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ کہ اس کی شان نہیں، لیکن پوچھنا تو اس کو ہم سے چاہیے کہ ہم نے کیا کیا۔ الٹا ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے کیا کیا۔ پوچھنا تو اس کو چاہیے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا۔ اس نے ہمیں سب کچھ عطا کیا، 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 آنکھیں، ماں باپ، اولاد، نعمتیں، گھر، مکان، عزت، شہرت، دولت، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا ناظرین کرام، اس لیے کہ انسان بنیادی طور پر بہت ناشکرہ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عامر بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ جی میں ٹھیک ہوں، کون صاحبہ بات کریں؟ جی میں راول پنڈی سے بول رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ شاہین ڈاکٹر صاحب، آپ تو بڑی اچھی آپ کی بگننگ ہوتی ہے اور آپ کا ماشاءاللہ ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے، اور یہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو 3 بجے سے پہلے کام ختم کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ٹرانسمیشن دیکھیں، تو آپ کا کیا روٹین اور کیا حال؟ 1-1.5 گھنٹہ میرے خیال میں ملتا ہوگا آپ کو، اور جو آج سعید الایام کے بارے میں آپ نے سارا بتایا، درود کی کثرت، اور بڑا اچھا لگا یہ سن کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پولیس رات کے اندھیرے میں نور ہے۔ بے شک بے شک۔ اور ایک اور جگہ علامہ سخاوی نے فرمایا کہ جس دن عرش کے سائے میں ہوں گے 3 آدمی قیامت کے دن ہوں گے عرش کے سائے میں،
تو اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا. ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے, دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے, اور تیسرے وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا جی, یہ تو ہو گئی آپ کی کال, ماشاءاللہ, بہت شکریہ. اور میں کچھ آپ لوگوں کو بتانا بھی چاہتا ہوں, ایک اہم اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں, آپ حاضرین بھی سن لیں. ویسے ابھی شہر رمضان پوری طرح بسا نہیں ہے, آج جمعے کا دن ہوتا ہے, تو جمعے کو لوگ آہستہ آہستہ مختلف علاقوں میں مختلف اوقات میں نمازیں ہوتی ہیں. 3:30 بجے تک کراچی میں نماز ہوتی ہے, اور لوگ جہاں جہاں سے جمعہ پڑھ کے نکلتے ہیں تو پھر وہ ہمارے شہر رمضان میں آنا شروع کر دیتے ہیں. اعلان یہ ہے ناظرین کرام کہ ہم 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب پہچان کا انعقاد کر رہے ہیں. اور ویسے بھی وہ 25ویں شب ہے, طاق رات ہے, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم نے ایک 27ویں شب کو پکڑ لیا ہے, جبکہ شب قدر تو ان 5 راتوں میں تلاش کرنی ہے. یہ کوئی تعین نہیں ہے, یہ کوئی فکس نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہو, بلکہ 21ویں شب بھی ہو سکتی ہے, 23ویں شب بھی ہو سکتی ہے, 25ویں شب بھی ہو سکتی ہے, 27ویں بھی ہو سکتی ہے, اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا 13 اور 14 اگست پڑ رہی ہے ہمارے ملک کا وہ عظیم ترین دن جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا, تو اور 25ویں شب بھی ہے. تو ہم اس دن شب پہچان کا انعقاد کر رہے ہیں, اور ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ تشریف لائیں گے. لیکن اس کے لیے رجسٹریشن کرانا بہت ضروری ہے. پھر یہ نہ کہیے گا کہ رجسٹریشن نہیں ہوئی اور پھر آپ کو آنا بھی ہو, کیونکہ وہاں پر باقاعدہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. خواتین کا انتہائی خصوصی انتظام پردوں کا کیا جا رہا ہے, لہٰذا وہ پورا اہتمام ہو رہا ہے. اس لیے ہم جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پہلے سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ رجسٹرڈ کرا دیں, کیونکہ یہ فیملیز اس میں شرکت کریں گی. لہٰذا آپ اس پروسیس میں ابھی سے شامل ہو جائیے. آپ کی اسکرین پر نمبرز آ رہے ہوں گے, آپ ابھی ٹیلی فون اٹھائیے, ہمیں کال کیجئے اور اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیجئے, کیونکہ بہت کم دن رہ گئے ہیں 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب. اور ناظرین کرام, ہم یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اس شب صرف دعا نہ کرائی جائے, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا انعام دیا ہے, پاکستان دیا ہے, تو کچھ عمرے کے ٹکٹس بھی آپ سب کو دیے جائیں جب آپ وہاں تشریف لائیں. تو ہم جو کارڈز چھپوائیں گے ناظرین کرام, اور جو لوگ وہ کارڈز لے کر جائیں گے, اس میں ایک نمبر ہوگا, سیریل نمبر, وہ آپ کو فل کر کے رکھنا ہوگا, اور جب آپ آئیں گے تو وہ ایک باکس میں ڈال دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہے کہ 10 عمرے کے ٹکٹ اس دن دیے جائیں, اور قرآن اندازی کے ذریعے, تاکہ جو لوگ آئیں وہ وہاں سے انعام بھی لے کر جائیں شب پہچان. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم سب مل کر وہاں دعا کریں گے پاکستان کے لیے, وطن کی سلامتی کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, عزیز و اقارب کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے, عالم اسلام کے لیے, ہر انسان کے لیے ہم وہاں پر مل کر دعا کریں گے. نعتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت خوبصورت شب پہچان کا انعقاد کیا جائے گا انشاءاللہ. تو آپ سب لوگ جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کرا لیجئے, میں منتظر ہوں, کیونکہ محدود نشستیں ہیں, تو پہلے سے اگر آپ کر لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اس کے ساتھ میں آج کا سوال آپ سے کر لیتا ہوں, اور جتنے زیادہ SMS عمرے کے ٹکٹ جیتنے کے اتنے ہی زیادہ مواقع. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ بن یامین کس کے بھائی ہیں, بن یامین کس پیغمبر کے بھائی ہیں. سوال پھر سن لیجئے, بن یامین کس پیغمبر کے بھائی ہیں. ٹرپل اے لکھنے کے بعد اسپیس دیں, پیغمبر کا نام لکھیے, اور 436% کر دیجئے. اپنا نام اور شہر کا نام لکھنا نہیں بھولیے گا. جتنے زیادہ SMS جیتنے کے اتنے ہی مواقع افطار کے وقت اس کا اعلان کیا جائے گا. ایک وقفہ لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.